اسلام کے اندر ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ نے جنگ کو آخری درجے میں اوائڈ کرنا ہے، یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا دنیا سے ختم ہو جائے یا انڈیا میں رہنے والے 1.5 ارب انسان دنیا سے ختم ہو جائے. ہم کہتے ہیں انڈیا بھی زندہ باد، وہاں پر رہنے والے بھی زندہ باد، پاکستان بھی زندہ باد، پاکستان میں رہنے والے بھی زندہ باد. مرد آباد اصل میں وہ لوگ ہیں جو... السلام علیکم. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے انڈیا زندہ باد کا نعرہ لگایا. اصل میں یہ وہ کرپٹڈ فلسفہ اسلام ہے جس کے مطابق ہر قوم کو، ہر مذہب کو، ہر دین کو زمین پر قائم رہنے کی پوری اجازت ہے، جبکہ حقیقی فلسفہ اسلام یہ ہے کہ زمین پر صرف دین اسلام ہی کو قائم رہنے کی اجازت ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ کا مطلب یہی ہے، اور اس دین کے اندر رہتے ہوئے ہر قوم کو، ہر شخص کو اپنے اپنے مذہب اور عقائد پر قائم رہنے کی اجازت ہے. لہٰذا انڈیا زندہ باد کہنا فلسفہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اسلام مسلمانوں پر فرض کرتا ہے کہ ہر غیر مسلم ریاست، چاہے وہ انڈیا ہو، امریکہ ہو یا چین ہو، کو فتح کر کے وہاں دین اسلام کو قائم کیا جائے، اور دین اسلام کے اندر تمام مذاہب کے لوگوں کو جزیہ وصول کر کے رہنے کی اجازت دی جائے. انجینئر صاحب کا تصور یہ ہے کہ اسلام صرف دفاعی اور ظلم کے خلاف جہاد کی اجازت دیتا ہے. تو انجینئر صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر جہاد صرف ظالموں کے خلاف ہوگا تو پھر اسلام نے کسی بھی ریاست کو فتح کرنے کے بعد وہاں کے شہریوں سے جزیہ لینے کا حکم کیوں دیا ہے؟ شہریوں کو بہت سی مذہبی رسومات ادا کرنے سے کیوں روکتا ہے؟ ان کو ان کے مذہب کی تبلیغ سے کیوں روکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اسلام میں جہاد کا مقصد ظلم اور فساد کو روکنا نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مقصد سیارہ زمین پر دین اسلام کو قائم کرنا ہے، اور دین اسلام کے قیام کا مقصد ظلم اور فساد کو ختم کرنا اور ادیان باطلہ کو مغلوب کرنا ہے. انجینئر صاحب صلح حدیبیہ کی مثال پیش کرتے ہیں. جتنی باتیں صلح حدیبیہ سے متعلق میں نے انجینئر صاحب سے سنی ہے، ان سے مجھے 100% یقین ہو گیا ہے کہ انجینئر صاحب کو ہرگز نہیں پتا کہ صلح حدیبیہ کا مقصد کیا تھا. کیا وجہ تھی کہ مسلمانوں نے صلح حدیبیہ پر آمادگی کا اظہار کیا؟ یہ وجہ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی کہ مسلمان جنگ کرنے کی کنڈیشن میں نہیں تھے، کیونکہ اگر جنگ کرنے کی کنڈیشن میں نہ ہوتے تو بیعت رضوان کیوں کرتے؟ صلح حدیبیہ سے 1.5 مہینہ بعد غزوہ خیبر کیوں کرتے؟ صلح حدیبیہ پہلے بھی جنگیں کرتے رہے، صلح حدیبیہ کے بعد بھی جنگیں کرتے رہے. اس کے علاوہ اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ خانہ کعبہ کافروں کے قبضے میں رہے، چاہے وہ کفار پر امن ہی کیوں نہ ہو. لہٰذا یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی کہ کفار صلح کی پیشکش کریں تو ہر صورت صلح قبول کرنی چاہیے، چاہے خانہ کعبہ کافروں کے قبضے میں ہی ہو. ناظرین، دراصل صلح حدیبیہ قبول کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ مکہ جو اسلام کا سینٹر ہے اسے اس وقت فتح کیا جائے جب ریاست مدینہ مکمل طور پر اسٹیبلش ہو چکی ہو اور بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے محفوظ ہو چکی ہو، روم اور فارس جیسی طاقتوں پر مسلمان کی دھاک بیٹھ چکی ہو. تب جا کر مکہ کے اندر ایک مضبوط حکومت قائم کی جائے جسے ختم کرنا آسان نہ ہو. بالکل اسی منصوبے پر عمل کرتے ہوئے جب وقت کی تمام بڑی طاقتوں اور اندرونی دشمنوں پر مسلمانوں کی مکمل دھاک بیٹھ گئی تب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا. اس پر تفصیل سے گفتگو ہم نے اس ویڈیو میں کر چکے ہیں جس میں ہم نے مفتی طارق مسعود صاحب کے ساحل ادیم پر اعتراضات کا جواب دیا تھا. ناظرین، انجینئر صاحب نے کہا کہ اسلام آخری درجے تک جنگ کو ایوائڈ کرتا ہے. یہاں بھی انجینئر صاحب نے فلسفہ اسلام پر واردات کرنے کی کوشش کی. سوال یہ ہے کہ وہ آخری درجہ کون سا ہے جہاں سے اسلام جنگ کی شروعات کرنے کا حکم دیتا ہے؟ ناظرین، اگر کسی ایک مسلمان کو قتل کیا جائے، کسی ایک مسلمان عورت کے ساتھ بدتمیزی کی جائے یا کوئی قوت مسلمانوں کی غیرت کو محض للکارے تو اسلام مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیتا ہے. غزوہ بدر میں بالکل ایسے ہی ہوا تھا. مشرکین مکہ جنگ کی غرض سے نہیں آئے تھے، محض وہ مدینہ کی باؤنڈری پر مسلمانوں کو للکارنے کی غرض سے آئے تھے. وہاں 3 دن پاور شو کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، لیکن اللہ نے مسلمانوں پر فرض کیا کہ تمہاری غیرت کے خلاف ہے کہ کوئی بیرونی قوت تمہاری باؤنڈری پر آ کر پاور شو کرے. لہٰذا مسلمانوں نے ہی غزوہ بدر میں لڑائی کا آغاز کیا. ناظرین، اسلام صرف اس جنگ کو آخری درجے تک ایوائڈ کرتا ہے جس جنگ کا مقصد دین اسلام کا قیام نہ ہو. جس جنگ کا مقصد دین اسلام کا قیام ہو اس جنگ کو اسلام مسلمانوں پر فرض کرتا ہے. اسلام مسلمانوں پر فرض کرتا ہے کہ پورے سیارہ زمین پر دین اسلام کو قائم کیا جائے، چاہے وہ حبشہ کی طرح پر امن طریقے سے ہو یا روم کی طرح تلوار کے ذریعے ہو. یہی لیظہرہ علی الدین کلہ کا مطلب ہے. انجینئر صاحب سے گزارش ہے کہ نوجوانوں کو نفسیاتی طور پر خسی کرنے کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جائیں، اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہے، ورنہ فلسفہ اسلام کی کرپشن ایسا گناہ ہے جس کا بوجھ آپ کو ہلاک کر دے گا.